یہ کویسچن میلبورن آسٹریلیا سے آپ نے بھیجا ہے کہ کین وی ڈیئرلی ظہر صلاح which in office to ensure we can pray عصر from same وضو. دیکھیں بھیا بہت آسان مسئلہ ہے، اسے صرف سمجھنے کی بات ہے. ظہر اور عصر کو آپ ایک ہی وضو میں جمع کرنا چاہتے ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ صحیح وقت پہ ظہر پڑھیں، مسجد میں بھی اور جماعت میں بھی، یہ دو چیزیں آپ کو حاصل ہیں، بالکل ٹھیک ہے. عصر اپنے وقت پہ پڑھ لیں اور وضو اتنی دیر برقرار رہے، الحمدللہ کوئی حرج نہیں. ایک صورت یہ ہے کہ آپ سب لوگ کام کر رہے ہیں اور ظہر کو اپنے آخر وقت پہ لاتے ہیں. مثلا ظہر کا آخری وقت ہے، فرض کر لیجئے 3 بجے، اور عصر کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے. تو آپ نے 2:45 بجے جماعت ہو گئی اور مسجد میں جماعت ہو گئی، کچھ دوستوں نے پڑھ لی مل کے، لیکن وہ اصل جماعت چھوڑ دینے کا جو نقصان ہے وہ رہے گا. مسجد میں جا کے دوبارہ جماعت کر لی تو یہ جماعت مل جائے گی گرچہ کم درجے میں، اور اسی طرح جماعت کا بھی ثواب ملے گا. اب 2:45 بجے آپ نے یہ پڑھ لی اور اسی وضو سے 3:10 پہ آپ نے عصر پڑھ لی، دونوں نمازیں ہو گئی. لیکن ایک تو جماعت کا مسئلہ ہے کہ وہ نہ رہ جائے. ایک آدمی اکیلا ہے فرض کر لیں، اور وہ ظہر آخری وقت پہ پڑھتا ہے، عصر پہلے وقت پہ پڑھ لیتا ہے، اسے کوئی مجبوری ہے لیکن ہے وہ جماعت کا پابند، انشاءاللہ اسے ثواب ملے گا. اس کی مجبوری ہے، ٹرین ہے، کوئی اور چیز ہے، کوئی فنکشن ہے، تو اسے ایک آخری وقت میں اور ایک پہلے وقت میں پڑھ لی. یہ جمع سوری کہلاتا ہے، یعنی صورتاً 2 نمازوں کو جمع کرنا، حقیقتاً نہیں. حقیقت میں 2 نمازوں کو جمع نہ کرے، جہاں تک ہو سکے اس بات سے بچنا چاہیے. اور دوسرے وہ جماعت سے، ایک جماعت سے پڑھنا، دوسرے مسجد کی فضیلت ہے کہ جتنے نمازی زیادہ ہوتے ہیں ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے لیے تلقین فرمائی ہے. اور 2 صورتیں اور بھی ہیں. یہ ایسے مسائل ہیں جن مسائل کو ہمارے زمانے کے علماء کو سوچنا چاہیے. ہمارے ہاں اتنے اہل علم نہیں رہے، اور جو ہیں نا یہ جتنے ٹائم اور پلینز اور ٹرینز اور یہ جو چیزیں اتنی بدل گئی ہیں، اس میں بہت نئے مسائل اٹھ رہے ہیں، ان پر غور کرنا چاہیے. حضرت مولانا عثمانی صاحب نے آج سے کوئی 30-35 سال پہلے فرمایا تھا کہ ہم حنفیہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ بیت اللہ میں داخلہ احرام کے علاوہ نہیں ہو سکتا، تو احرام باندھنے کے لیے پھر جتنے ڈرائیور جاتے ہیں، جتنے لوگ جاتے ہیں مکہ میں، ان کے لیے شرط ہے. تو ذرا سوچیں یہ مسئلہ کس طرح ہوگا. اس پہ لوگوں کو بیٹھ کے خود سوچنا چاہیے. اہل علم کو ابھی تک شاید نہیں سوچ پائے. اسی طرح ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ اب سیدوں کو کوئی تحفے تحائف نہیں دیتا. سید اپنی ضروریات زندگی کے لیے کیا بھیک مانگے یہ زیادہ اچھا ہے، یا ہم اس شرط کو اٹھا دیں حنفیہ کی، اور جیسے باقی ائمہ کہتے ہیں کہ سید بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے، ہم اس فتوے پہ چلے جائیں. اب یہ کس سے جا کے کہیں کہ حضرت کوئی فتویٰ بتائیں. اسی طرح ایک آدمی کا پلین ہے اور وہ پلین میں نماز پڑھ نہیں سکتا، حکومتی جبر ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کا جبر ہے، کوئی اور ہے، اسے ڈر لگتا ہے کہ مجھے دیکھ لیا تو کچھ اور ہو جائے گا. یہ آدمی جمع بین الصلاتین حقیقی کر لے کہ عصر کے وقت میں ظہر بھی ملا کے پڑھ لے، عشاء میں مغرب کو بھی شامل کر لے، یہ حقیقی کر لے، یا قضا کر دے نماز اور پھر جا کے گھر قضا پڑھے. ان ساری چیزوں میں علماء کو فیصلہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کاش اتنا علم دیا ہوتا تو ہم خود ہی کچھ عرض کر سکتے، لیکن یہ درخواست ہے ہمارے علماء سے کہ ہمیں ان مسائل کو سوچنا چاہیے.